الحمدللہ بخوبی انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے میرا حبیب، ان مسلمانوں سے جو تجھے اجر رسالت کے طور پہ مال دینا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دے اجر رسالت اگر دینا چاہتے ہو تو میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ لہذا نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لہذا ہمارے عشرے کا جو موضوع قرابت داروں کی شان اور قرابت داروں کا پیغام، سید الرسل نے اپنے فرائض رسالت کو ہر موقع پہ نبھایا، کیونکہ اگر رسول اپنے فریضے کو انجام نہ دیں تو پھر علیاذ باللہ رسول کے حق میں یہ لازم آئے گا، نہ جانے کتنی چیزوں کو نبی نے ادھورا چھوڑ دیا۔ ہم شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ سید الرسل نے اپنی زندگی میں کسی امر دین میں ذرا برابر کوتاہی نہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے، دنیا والے یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد امت مشکل میں تھی، امت پریشان تھی، امت بکھری ہوئی تھی۔ اس امت کو سمیٹنے کے لیے، اس بکھری ہوئی امت کو متحد کرنے کے لیے رسول کے بعد کچھ لوگوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی اور بڑا حکیمانہ فیصلہ کر کے رسول کے بعد نظام خلافت کو درست کیا۔ ہم کہتے ہیں یہ نظریہ تمہیں مبارک ہو۔ اگر ہم اسے تسلیم کر لیں، ہم کہیں کہ نبی کے بعد والے وہ کام کر گئے جو نبی بھی نہ کر سکے، علیاذ باللہ ہمیں تو نبی کے حق میں توہین لازم نظر آتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے نہیں، نبی کی بازو میں بیٹھ کر حکمت کا یہ فلسفہ سیکھا، ہم کہیں گے یہ کیسی حکمت ہے؟ اللہ قرآن میں جس کو حکیم امت کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب یہ وہ ہے جو نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی حکمت لینے نہیں دینے آئے تھے، تو نبی امت کو حکمت کے پہلو سمجھاتے رہے کہ علیاذ باللہ نبی کو معلوم نہ تھا میرے بعد امت بکھر جائے گی، اختلاف ہو جائے گا، میں اس مشکل سے پہلے ہی نکال دوں۔ بعد والوں کو فکر ہے، نبی کو فکر نہیں۔ لہذا نبی سے بڑھ کر کوئی بھی کائنات میں حکیم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاءوں کی حکمت و علم کو جمع کریں اور پوری کائنات کا علم اور حکمت ایک طرف ہو اور سید الرسل کا علم اور حکمت ایک طرف ہو، رسول اللہ کی شان و عظمت و علم و حکمت کا پلڑا جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا یہ کہنا نبی کے بعد بڑا حکیمانہ کام ہوا، ٹھیک ہے، لیکن تاریخ نے کتنے ایسے مقامات بیان کیے ہیں، قرآن کی آیات شاہد ہے۔ نبی ہر مقام پر اپنے وارث کا اعلان کرتے رہے۔
تاریخ اسلام، تاریخ تشیع سے نہیں، تاریخ اسلام جسے برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا. سید الرسل نے 11 ہجری یعنی رسول اللہ کی زندگی کا یہ آخری سال تھا، جو 10 ہجری میں رسول اللہ نے حج کیا. رسول اللہ نے اعلان حج کرایا، مختلف علاقوں میں ایلچی بھیجے، سفیر بھیجے. اس سال حج بیت اللہ کرنا ہے مستطیع افراد نے. جو مدینہ کے قریب تھے وہ سارے لوگ آئے، پیارے رسول کی زیارت کریں گے، پھر اللہ کے گھر کا حج کریں گے. ادھر سے رسول نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو یمن بھیجا. اللہم صلی علی محمد. یمن کے اطراف میں بھی اعلان ہو جائے، یمن سے قربانی کے جانوروں کو اور وہاں سے اہل ایمان کو اے علی آپ لے کر مکہ پہنچا. لہذا اسلامی قافلے 2 روانہ ہوئے، ایک نبی کی معیت میں مدینہ سے، ایک وارث نبی علی کی معیت میں یمن سے. نبی چاہتے تو کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے. بتا دیا زندگی میں اللہ کے گھر کی ادائیگی کے لیے یا تو میرے ساتھ جا سکتے ہو یا مجھ جیسے کے ساتھ جا سکتے ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. مسلمان اپنے فریضہ حج سے فارغ ہوئے، آ رہے ہیں مکہ سے باہر. مقام غدیر خم پر جب پہنچا یہ قافلہ حاجیوں کا، جن میں سے بہت سارے حاجی آگے جا چکے، بہت سارے حاجی ابھی پیچھے. تاریخ اسلام نے بیان کیا ہے جو یہ قافلہ تھا کم سے کم یہ عدد 90,000 پر مشتمل تھا. زیادہ سے زیادہ جو تعداد بیان ہوئی 1,40,000 پر مشتمل تھا. اگر زیادہ عدد جسے مشہور کی طرف نسبت دی گئی، یعنی 1.25 سے زیادہ کا مجمع نبی کے ساتھ جو حج کر کے واپس آ رہا، اور جنہوں نے مختلف راستوں سے اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں جانا ہے، لیکن ادھر سے حکم خدا نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میرا حبیب جو اللہ کی طرف سے امر ولایت نازل ہو چکا پہنچا دے. اور آیت میں کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے آیت میں یہ جملہ کیوں بیان کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ہیں جو علی کا ذکر، علی کی شان، علی کے رتبے کو پسند نہیں کرتے، اور رسول جانتے بھی ہیں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، میرا حبیب تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ جو علی کی ولایت کے پہنچانے کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ تجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. یا اللہم صلی علی محمد. اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ کر ہمیں بھی پیغام دے دیا.
کہ اے مومنو علی کی ولایت کا پرچار تم کرو، اللہ کہتا ہے میں تمہاری حفاظت کروں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی ولایت۔ لہذا اب سید الرسل نے اس وحی کے بعد کیا کیا؟ اعلان کرا دیا گیا۔ سید الرسل نے یہاں پر پالانوں کا منبر بنوایا۔ اب سوال یہ ہے، رسول اللہ نے پالانوں کا منبر کیوں بنوایا؟ بھئی یا رسول اللہ، یہاں پر کتنے سوار ہیں جن کے پاس اونٹ موجود ہے؟ ایک اونٹ پہ آپ سوار ہیں، ایک پہ علی کو سوار کرائیں اور سارا مجمع سامنے ہو۔ بھئی اتنی سی بلندی پہ اگر اصحاب کو کہہ دیا جائے کہ بیٹھ جائیں، جتنی بلندی پہ میں ہوں، صرف نبی اور امام علی زمین پہ کھڑے ہو جائیں تب بھی سارے دیکھ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ زمین پہ کھڑے نہ ہو، آپ دو اونٹوں پہ کھڑے ہو جائیں، منظر اور بھی زیادہ دکھائی دے گا۔ رسول اللہ نے وہ بھی نہ کیا، یعنی ان کو بٹھا کر رسول اور امام کھڑے نہ ہوئے۔ نمبر دو، رسول اور امام پشت ناکا پہ سوار بھی نہ ہوئے، اور میدان غدیر خون جن اہل ایمان نے دیکھا ہے اس جگہ پر آج بھی پتھر کی چٹان موجود ہے۔ یا رسول اللہ، وہاں پر جو پانی کا چشمہ ہے، جو ایک پتھر کا بلند مقام ہے، جس کے ساتھ آپ نے پالانوں کا منبر بنایا، یا رسول اللہ بلندی پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ اس بلند پتھر پہ کھڑے ہو جائیں۔ پالانوں کا منبر کیوں بنوایا؟ یا رسول اللہ، آپ نہ پتھر کی چٹان پہ کھڑا ہو رہے ہیں جو انسان کے قد سے ڈبل بلند جگہ ہے۔ اگر آج آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے وہ پکچر آج بھی سامنے آئیں گی، گوگل آپ کو وہ مقام آج بھی دکھائے گا، یا جو آج کل تصویریں بنائی گئی ہیں آج بھی وہ موجود ہے۔ جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں ان کو یقیناً معلوم ہے۔ یا رسول اللہ، اس بلند پتھر کے مقام کو بھی آپ نے چھوڑا، آپ نے اونٹوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے اصحاب کو زمین پر بٹھا کر خود دونوں کھڑے ہو کر اعلان کرنا، آپ نے اس کو بھی چھوڑا، اور آپ اختیار کر رہے ہیں اصحاب کے کلام اتروا کر، منبر بنا کر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، حکمت کیا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ تو معلم حکمت ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا تو مزاج یہ ہے، آپ کفار و مشرکین کے راستے سے پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے مزاج میں تو یہ ہے، ایک کافرہ مشرکہ خاتون جب پانی کا مٹکا لے کے گھر جا رہی ہے، آپ اس سے وہ برتن لے کے اس کے گھر تک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ آپ اس قدر مہربان کہ آپ کافروں کے راستے کو پتھروں سے صاف کریں۔ آپ ایک مشرکہ اور کافرہ عورت جو آپ کو جادوگر کہتی ہے، آپ اس کا پانی گھر پہنچائیں، لیکن آپ نے اپنے اصحاب اور مسلمانوں کو زحمت میں ڈال دیا۔ ظاہراً یہ زحمت ہے یا نہیں؟ اتنا گرمی کا عالم، تاریخ کہتی ہے اتنی شدید گرمی تھی، اصحاب نبی اور حاجیوں نے اپنی رداؤں کو اپنے سروں اور اپنے پاؤں کے نیچے دے دیا۔ زمین پہ پاؤں جلتے ہیں اور سر پہ دھوپ کی حرارت تکلیف دیتی ہے۔ یا رسول اللہ،
آپ کوئی بھی وسیلہ اعلان ولایت کے لیے اختیار کر سکتے تھے. آپ نے اپنی ان اصحاب کو جو حاجی ہیں، جو بیچارے تھک کے آ رہے ہیں، آپ ان کو زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ یقیناً حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب رسول نے یہ پالان کیوں رکھے؟ مثلا مثال کے طور پہ میں آپ میں سے کسی سے گھڑی مانگتا ہوں. مثال کے طور پہ مجھے آپ نے گھڑی دے دی، ایک شافعت نے مجھے گھڑی دے دی کہ میں نے یہاں رکھ کے ٹائم دیکھنا ہے. مجلس میں نے اپنے وقت پہ چھوڑنی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے. اب میں گھڑی یہاں رکھ دیتا ہوں، خطاب آپ سے کرتا ہوں. ہو سکتے کتنے آپ میں سے عزادار دوران مجلس اٹھ کر چلے جائیں، آپ کو روکے گا بھی نہیں. لہذا جس کی گھڑی رکھی ہے میرے پاس، وہ بیٹھنے پہ مجبور ہے جب تک مولانا کا خطاب مکمل نہ ہوگا. ہم یہاں سے جا نہیں سکتے. نبی جانتے ہیں میرے ساتھ آنے والے کچھ منافقین ہیں. اگر میں نے علی کی ولایت کا اعلان کھڑے ہوئے کیا، میں نے پتھر کی چٹان پہ کیا، میں نے ناکا کی بلندی پہ کیا، ہو سکتا ہے کچھ منافقین وہ میدان چھوڑ دے جیسے میدانوں سے فرار ہوتے تھے، اور وہ کل یہ کہے یا رسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان کب ہوا؟ ہمیں تو معلوم نہ تھا. نبی نے سب کو روکا، پلانیں اتروائی، ان کی پلانوں پہ منبر بنوایا، علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتایا. کل یہ نہ کہنا میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. دیکھ لو، سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ نبی کے فعل حکمت سے خالی نہیں. نبی چاہتے ہیں ان سب کو گواہ بنا دو اور دنیا یہ کہے نبی نے تو دوست ہونے کا اعلان کیا. حالانکہ رسول اللہ مدینہ میں یہ اعلان کر چکے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بھائی کا اعلان کرنا تھا نبی مینا میں کر دیتے، بھائی کا اعلان کرنا تھا صفا مروہ کے درمیان کر دیتے، بھائی کا اعلان کرنا تھا خود مکہ میں کر دیتے. جو نبی کافروں کو زحمت دینا پسند نہیں کرتا، مسلمانوں کو حاجیوں کو آگے پیچھے جمع کر کے روکنا، اور تاریخ تشیع نہیں تاریخ اسلام 3 دن حاجیوں کا قافلہ نبی نے یہاں روکا. 3 دن تک علی کی بیعت ہوتی رہی. لہذا اب یہ قافلہ روک دیا. کہتے ہیں یہ دوستی کا اعلان ہو رہا ہے. نبی علی کی دوستی کے لیے امت کو اس قدر زحمت دے رہے ہیں. دنیا کو معلوم نہیں ہے یہ علی نبی کے دوست ہے، صرف آج بتانا ہے. میں اس دوستی والے معنی میں زیادہ نہیں جاتا. ایک جملہ تاریخ کہتی ہے، دیکھیں جب سید رسول خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا ایھا الناس الست اولا من انفسکم، الست اولا بالتصرف من انفسکم. اے لوگوں، کیا میں تمہاری جانوں پر حق کے تصرف زیادہ نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، تمام لوگوں نے حاجیوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں آپ حق کے ولایت رکھتے ہیں. اولا بالتصرف ہے. اولا بالتصرف کے کیا معنی ہے؟
بچوں کے لیے معنی کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اولا بالتصرف یعنی نبی اگر ہم میں سے کسی کو کہہ دے آج سے تمہاری بیوی حرام ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں نے تو طلاق کا صیغہ جاری نہیں کروایا. نبی کہہ دیں چاہے طلاق کی شرائط میں سے ایک شرط نہ ہو، یہ معنی ہے اولا بالتصرف کا. نبی کہہ دیں مسلمان کو تمہاری بیوی حرام ہے تو حرام ہے. نبی نے کہہ دیا اے فلاں تم اپنا سارا مال میرے پاس لے کر آؤ. ہم کہیں ہم اس میں سے یہ سوئی رکھ لیں، یہ نبی کو نہ دیں. نبی کی اجازت کے بغیر وہ سوئی رکھنا حرام ہے، یہ معنی ہے اولا بالتصرف. نبی کہہ دیں کہ جاؤ جا کر تم جلتی ہوئی آگ میں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہہ سکتے یا نبی اللہ مجھے جلانا کیوں چاہتے ہیں. نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں اولا بالتصرف کسے کہتے ہیں. اسی لیے نبی نے کہا مثلا چہرے پہ داڑھی رکھ لیں. ہمارے نفسوں پہ اولا بالتصرف کون ہے؟ سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانا واضح ہوا. نبی نے کہا داڑھی رکھو. ہمارے نفسوں پہ زیادہ اختیار کسے ہے؟ وہ چاہتے ہیں داڑھی رکھو، ہم کہتے ہیں نہیں رکھیں گے. اس کا مطلب نبی کو اولا بالتصرف نہیں جانا. اپنی اصلاح کیجیے. لہذا اولا بالتصرف کے معنی واضح ہو گئے. اب جب رسول اللہ اصحاب سے مسلمانوں سے یہ بات یہ اقرار لے چکے کہ میں تم پر اولا بالتصرف کا حق زیادہ رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اے میرے اصحاب لوگوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. گویا علی کے مولا ہونے کے اعلان سے پہلے نبی اولا بالتصرف کی بات کر رہے ہیں. اولا بالتصرف بتا رہے ہیں جیسے وہاں میں تمہارا مولا ہوں ویسے علی بھی تمہارے مولا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس معنی کو بھی نہ مانے، خطبے اور نبی کے اس اعلان کو نہ مانے. ایک عقلی دلیل خطبے میں موجود ہے بلکہ نص میں موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں نہ مان. نبی نے اعلان کیا، ہمیں تاریخ نے صرف ایک فرد کی مبارک سنائی دی ہے. جب نبی نے من کون تو مولا کا اعلان کیا، ان حاجیوں میں نبی کے بڑے صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر آگے بڑھ کر آتے ہیں. باخل لکا جبن ابی طالب، واہ 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 واہ، مبارک بادیں دی جا رہی ہے. یبن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو. اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو. آج سے اصبحت مولایا، آج سے آپ میرے بھی مولا ہے. ہر مومن مرد اور عورت کے بھی مولا ہے. اگر مانتے ہو مولا کے معنی دوست، ہم آپ کی بات پہ کر لیں اعتبار. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے علی آج سے آپ میرے مولا ہے، یعنی آج سے آپ میرے دوست ہیں. معنی یہ لازم آئے گا حضرت عمر پہلے علی کے دوست نہ تھے. آپ کے معنی کے مطابق حضرت عمر نے کیا کہا؟ آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن مرد اور عورت کے بھی. تو مولا تو آج بنے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست ہے، اس کا مطلب ہے آج تک علی اور حضرت عمر
لیکن مسلمان تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو دوست ہیں۔ اگر آپ اس بات کے انکاری ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ دوست تھے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اگر پہلے دوست تھے تو آج نبی دوست ہونے کا اعلان نہیں، سردار ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تبھی تو حضرت عمر فرما رہے ہیں اے علی آج سے آپ میرے بھی مولا ہے، ہر مومن مرد اور عورت بھی مولا ہے۔ یا علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک اعتراض کر دیا، کہا کہ یہ جو آیت تبلیغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ آیت تبلیغ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم نے کہا تاریخ سے اتنا جاہل نہ بن، نماز کا حکم ہجرت سے 18 ماہ پہلے نازل ہو چکا۔ مسلمان مکہ سے نمازی بن کر آئے تھے، لہذا آئے تبلیغ کا تعلق نماز سے نہیں۔ پھر کہا یہ حکم روزے کے بارے میں نازل ہوا، ہم نے پلٹ کر جواب دیا یہ دوسری نادانی ہے۔ روزے کا حکم 2 ہجری میں واجب ہو چکا۔ پھر کہا یہ حکم حج کے بارے میں ہے، ہم نے کہا یہ اور بھی نادانی ہے، اس لیے نبی اعلان حکم حج کے بعد گئے ہیں، نہ کہ حج کرنے۔ یہ کیا ہے؟ نبی حج کر لے بعد میں حکم حج آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ مورخین تاریخ اسلام میں البتہ 4 قول آئے ہیں۔ کہا حج کا حکم 5 ہجری کو نازل ہوا، وجوب کا حکم آیا۔ حج کا حکم 6 ہجری کو آیا، 7 کو چھوڑ کر۔ کہا حج کے وجوب کا حکم 8 ہجری میں آیا، حج کے وجوب کا حکم 9 ہجری میں آیا۔ یہ 4 قول ہیں جو مسلمانوں نے اور مورخین نے نقل کیے ہیں، یعنی نبی پر حج کا حکم یا تو 5 میں آیا یا 6 میں آیا یا 8 میں آیا یا 9 میں آیا۔ اگر 9 میں بھی آئے حکم پہلے آیا ہے، نبی بعد میں گئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ نبی حج پہلے کرے حکم بعد میں آئے۔ لہذا یا تو عقل نہیں ہے یا ایک واضح نادانی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ بارے دیگر باواز بلند صلوات اللہ سلام۔ محمد وآل محمد۔ لہذا رسول اللہ میدان غدیر میں ٹھہرے ہوئے 3 دن علی حیدر کرار پہ مردوں نے بیعت کی۔ عورتوں نے کیسے بیعت کی؟ پانی کا برتن رکھا گیا، علی مولا ایک طرف ہاتھ رکھتے ہیں، دوسری طرف خواتین ہاتھ رکھتی ہیں۔ یہ تھا بیعت کا طریقہ۔ یہاں بیعت علی سے ایک پیغام علی والوں کے لیے، کیا علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پاک ہستی نہیں؟ علی وہ ہے جو آئے تطہیر کا وارث ہے، علی وہ ہے جو معصوم ہے۔ علی گناہ تو کجا گناہ کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا کبھی آپ نے گناہ کے بارے میں سوچا؟ پھر پوچھا گیا سوال کرنے والے سے تم یہ بتاؤ کبھی انسانی گندگی کے کھانے کے بارے میں سوچا؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اپنی گندگی کے کھانے کے بارے میں سوچے؟ تو جواب دیا
جیسے تم گندگی کے تصور کو برا سمجھتے ہو، ہم گناہ سے بڑھ کر گناہ کے تصور کو برا سمجھتے ہیں۔ آل محمد پاک ہے، پاک ہستی ہیں، معصوم ہیں، معصوم سے بڑھ کر کوئی پاک ہے؟ اب امام علی اگر عورت کا ہاتھ میں لے لیں اور بیعت لیں، کیا مولا علی کی نیت کی خرابی کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو امام ہے، وہ تو معصوم ہے۔ امام نے ہاتھ لے کر بیعت نہ کی، بلکہ عمل سے بتایا اللہ کی شریعت، محمد مصطفیٰ کی سنت، چاہے علی ہو یا علی کا پیروکار ہو، سب کے لیے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جیو۔ جب علی کے لیے نامحرم خاتون کا ہاتھ لینا ہاتھ میں جائز نہیں ہے، آج علی کے چاہنے والے کے لیے نامحرم سے ہاتھ ملانا کیسے جائز ہے؟ اصلاح کیجئے۔ جو آج ہمارے گھروں میں بھابھی سے ہاتھ ملاتے ہیں، بھابھی ہے بے شک احترام کا رشتہ ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ممانی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، چچی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، سالی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ اگر محرم خواتین ہیں، ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بیوی ہے، بس۔ ان کے علاوہ جتنی خواتین ہیں، چاہے وہ آپ کی کزنز ہو، چاہے وہ آپ کی سالی ہو، آپ کی ممانی ہو، آپ کی چچی ہو، یہ ساری آپ کے لیے نامحرم ہے۔ لہذا اپنی کردار کو پاک رکھیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی خدمت میں ایک جوان آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، مولا میرا آپ السلام۔ امام نے سلام کا جواب دیا، مصافحہ کرنا چاہتے، امام مصافحے سے انکار کر، فرزند رسول آپ کی زیارت کے لیے آیا، امام فرماتے ہیں تیرے ہاتھ نجس ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں مولا ابھی نہا کے آ رہا ہوں، خدمت امام میں پاکیزہ حالت میں آیا ہوں، ہاتھ پاک ہے۔ فرمایا ظاہری نجاست کی بات نہیں کر رہے، جو تم نامحرم سے ہاتھ ملا کر آئے ہو، ہمارے نزدیک وہ ہاتھ نجس ہے۔ کہا مولا میری چچا زاد بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ فرمایا کس نے اجازت دی ہے؟ تیری چچا زاد قسم تیری محرم بن گئی۔ جو امام اپنے زمانے میں راضی نہیں ہے، کیا غیبت کے زمانے میں ہمارے وقت کا امام راضی؟ لہذا بیعت ہوئی، اب یہ خبر پھیلنے لگی، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ خبر پہنچی ایک دشمن علی کے پاس، حارث بن نعمان فہری، یہ آیا نبی کی خدمت میں۔ یہاں پہ ایک علمی اشکال ہے، میں اس بات سے کو چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی اگر ہوا تو بیان کریں گے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تو یہ مدینہ میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ تو ایک سورت 2 مرتبہ نازل ہو سکتی ہے، متعدد اس کے جوابات ہیں۔ بہرحال یہ حارث بن نعمان خدمت نبی میں آیا، یا نبی اللہ، آپ نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ، ہم لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے سارے احکام دین کو بجا لائے۔ اب آپ علی کو ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، آپ علی کی جو ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، ہم پر جو مسلط کر رہے ہیں، کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا یہ خدا کی طرف سے؟ نبی نے فرمایا یہ میری طرف سے نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہو۔ روایت کا جملہ، اس وقت یہ حارث بن نعمان، قرآن نے اس کے واقعے کو جو بیان کیا،
سألا سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے اللہ سے سوال کیا عذاب کا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس پر عذاب بھیج دیا۔ عذاب کیسا آیا؟ ایک کنکر جو سر پہ لگی، جو اس کے بدن کو چیرتے ہوئے اسے ہلاک کر گئی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے یہ کنکر کہاں سے آئی؟ جب ابرہا کا لشکر کعبہ کو گرانے پہنچا، جبرائیل امین ایک ابابیل کے پاس گئے، حکم خدا ہے کہ اے ابابیل کتنے کنکر ہے؟ کہ ہر ابابیل نے 3 کنکر اٹھائے ہیں۔ کتنے کنکر باقی ہیں؟ کہ ایک پھینک چکی ہوں، 2 کنکر باقی ہیں۔ حکم خدا ہے، آج جو کعبے کی بربادی کے لیے آ رہے ہیں ان پر ایک اور کنکر ڈال دو، ایک آنے والے وقت میں وارث کعبہ کا جب دشمن عذاب مانگے گا، آج کعبہ کے دشمن کو 1-2 سے ہلاک کرو، ایک کو محفوظ کرو، آنے والے وقت میں وارث کعبہ نے بھی، وارث کعبہ کے دشمن نے بھی خدا سے عذاب مانگ رہا ہے۔ لہذا جب حارث بن نعمان پاری نے عذاب مانگا، وہی عذاب خدا کا ایک کنکر اس کو ہلاک کر۔ لہذا اب سوال ہے، روایت کو آپ نے سنی ہوئی، کچھ ملاحظات ہو، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیوں کیا؟ جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور میرا حبیب تیری عظمت اور شان یہ ہے جب تک تو ان میں رہے گا ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ بھئی قرآن تو وہ کتاب ہے لا ریبا فیہ، جس میں شک نہیں ہے، اور اللہ ایسا سچا ہے، ایسے وعدے کا پکا ہے، فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ میرا اللہ تیرا وعدہ ہے، قرآن وہ ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے۔ مسلمان کہاں جائے آج پریشان ہو جائے کہ ایک طرف تیرا وعدہ ہے، تو کہہ رہے میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اے میرا حبیب جب تک تو ان میں ہے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ ادھر سے حارث بن نعمان نے عذاب مانگا، ایک طرف یہ ملعون ہے، دوسری طرف نبی ہے۔ اے اللہ پھر تیرے نبی کے ہوتے ہوئے اس شخص پر عذاب کیوں آیا؟ گویا اللہ کی طرف سے جواب ملا، یہ عذاب اس لیے ملا میں نے اپنی پہلی سنت کو بدل دیا۔ سنت وہی ہے میرے حبیب کے ہوتے ہوئے کسی پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن جو علی سے دشمنی کرتے مجھ سے عذاب مانگے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ سبحان اللہ یا علی، میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے واللہ یعصمک من الناس، اس کے آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ منکر ولایت علی ذرا فکر کرے، اللہ اس آیت میں کافروں کا ذکر کر رہا، ذرا غور کیجئے۔ بھئی نبی نے بتایا، نبی نے بتایا اللہ ہے، ہم نے مانا حق ہے، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ نبی نے بتایا دکھایا نہیں، ہم نے مانا اللہ حق ہے۔ نبی نے بتایا دکھایا نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نازل ہوتے ہوئے
ہمیں نہیں دکھایا، صرف ہمیں سنایا، ہمارے سامنے پیش کیا، ہم نے مانا اللہ حق ہے، کیونکہ کسی صحابی نے نہیں دیکھا، جبرائیل امین نبی پر وحی لے کر آئے، نبی نے دیکھا، لہذا نبی نے بتایا، دکھایا نہیں، جنت ہے جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مانا حق ہے۔ نبی نے بتایا، موسیٰ آئے، نبی نے بتایا آدم آئے، نبی نے بتایا نوح آئے، نبی نے بتایا ابراہیم آئے، نبی نے بتایا عیسیٰ آئے، یہ تمام انبیاء آئے، نبی نے بتایا، دکھایا نہیں ہے، ہم نے مانا حق ہے۔ یہ کیسا تیرا اسلام ہے؟ نبی بتاتے جائے اور دکھائے نہ، تو مانے حق ہے۔ میدان غدیر میں نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھائے بھی بتائے بھی، تب بھی تو نہ مانے علی حق ہے۔ یا علی، اگر تو نبی کے دکھانے کو اور بتانے کو نہ مانے تو پھر اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ بڑی بڑی باتیں امت کو یاد ہیں۔ نبی نے حضرت ابو طالب کی کان میں مرتے وقت کہا تھا، چچا جان الیاذ باللہ، چچا جان میری نبوت کی تصدیق کریں، میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ نبی نے کان میں کہا تھا، اکیلے میں نبی کان میں کہیں، وہ تو امت کو یاد ہے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر بتائے، وہ امت کیوں بھول گئی؟ سبحان اللہ۔ اکیلے میں بتائی ہوئی بات یاد ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں بتائی ہوئی بات یاد نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہم صلی علی محمد و بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا ماشاءاللہ غدیر خم میں اعلان کس کا ہوا؟ علی کے مولا ہونے کا۔ اور حضرت عمر جیسی شخصیت نے کہا کہ آپ میرے مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں، ہر مومنہ کے مولا ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات نے غدیر میں علی کو مولا مانا ایمان ہے، مولا مانا لیکن مولا کی نہ مانی۔ میرا دوست اس میں نجات نہیں ہے، صرف علی کو مولا مان لے، مولا مانا ہے تو مولا کی بھی مان، ورنہ غدیر میں بھی بڑے بڑوں نے مولا مانا تھا، مولا کی نہیں مانی تھی۔ سبحان اللہ۔ مولا کو مان، مولا کی مان، پھر تو خود مولائی بن جائے گا۔ جی ہم نے مولا کو مانا ہے، مولا تو بہت ساروں نے مانا تھا، مولا کی نہیں مانی۔ نماز کی بات کرو جی کیا کریں، مولا وارث ہے، مولا مانے، مولا کی نہیں ماننی۔ اور نبی بھی ہم سب کے مولا ہے، لیکن نبی نے مولائیوں کو کیا پیغام دیا؟ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص نماز کو معمولی اور حقیر سمجھے، فرماتے ہیں اللہ اس کو 15 بلاؤں میں مبتلا کر۔ آج یہ 15 میسج آپ کی خدمت میں ذہن میں محفوظ ہو جائیں، آج کے مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے حدیث بیان کی اور اس حدیث کو ہم تک جناب زہرا نے پہنچایا۔ اللہم صلی علی۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک دستور ہے، جن کے بزرگان فوت ہو جاتے ہیں، گھروں میں بچے کہتے ہیں ہمارے ابا کی فلاں بات بہت اچھی ہے،
ہماری اماں کی فلاں بات، بھئی یہ ماں باپ سے محبت کا اظہار ہے، یہ عقیدت ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ اچھی باتوں کو ذکر کر کے آپ اپنی نسلوں کی اصلاح کیجیے۔ کرتے کہ نہیں کرتے گھروں میں باتیں؟ جناب زہرا بھی اپنے بابا کی اس بات کو بڑا پسند کرتی۔ اب ہمارا بھی کردار جناب سیدہ کی طرح ہو۔ بی بی نے اپنے بابا کی کن باتوں کو پسند کیا؟ فرماتی ہیں میرے بابا نے کہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا معمولی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، اللہ اسے 15 بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ اے سیدہ وہ کون سی؟ کہ پہلی بات یہ ہے اللہ بے نمازی کی عمر کم کر دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کسی بے نمازی کو دیکھیں 60-70 سال، آپ نے ہم نے تو دیکھا ہے، یہ کس نے کہا ہے 60-70 سال زندگی زیادہ ہے؟ جو اللہ نوح نبی کو 2500 سال دے سکتا ہے، کیا بعید ہے؟ یہ تو ہماری غذائیں اور ہمارا ماحول یہ ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر طبعی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں تو ہم 100 سال سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا امام جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ بے نمازی کی ایج کم ہو جاتی۔ دوسرا جناب سیدہ فرماتی ہے میں نے اپنے بابا کی زبان وحی سے سنا جو نماز نہیں پڑھتا معمولی سمجھتا ہے اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے، اس کی روزی کم ہو جاتی ہے، روزی اس کی کم ہو جاتی ہے۔ ایک روایت سید الرسول سے فرماتے سید الرسول کی خدمت میں ایک جوان آئے، یا رسول اللہ پریشان بدحال بہت پریشان، گھر میں 1 سال کی گندم لے کے رکھتا ہوں 6 ماہ پوری نہیں ہوتی، یا رسول اللہ کوئی ورد کوئی دعا، گھر میں مصیبتیں پریشانیاں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہوں، تیری اولاد پڑھتی ہے، بیوی سب نمازی ہیں، تیرے ہمسائے وہ بھی نمازی ہیں۔ روایت جملہ رسول اللہ پریشان اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے سر جھکائے پریشان بیٹھے، یہ بھی نمازی، اس کا خاندان بھی نمازی، ہمسائے بھی نمازی، اس کے گھر میں کیوں نحوست میں روک دیا؟ بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، رزق کی کمی ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، جبرائیل امین نازل ہو، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، پروردگار فرما رہا ہے یہ خبر میں لے کر آیا ہوں، اس کے گھر پہ بے نمازی، اس کے گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے، جس کی نحوست کا اثر یہ ہے اس کے گھر میں رزق کے دروازے بند ہو چکے، مصیبتوں آفتوں بیماریوں نے روک کر رکھا ہے۔ ذرا غور کیجیے، جس گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک دانت اتنا باعث نحوست، اور جس گھر میں رہتا ہی بے نمازی ہو، جس گھر میں اولاد بھی بے نمازی ہو، بیوی بھی بے نمازی ہو، گویا پورا خاندان بے نمازی ہو گئے، بتائیں وہاں رحمت کیسے ہے؟ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ دوسرا کہ اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری بلا اور مصیبت جو بے نمازی ہے کہ اس کے چہرے سے شریف لوگوں کے آثار اٹھ جاتے ہیں، شرافت کے آثار اس چہرے پہ نہیں ہوتے، بدحال چہرے والا ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور اللہ اس کو کوئی اجر نہیں دیتا۔ کس کو کیا نہیں ہوتا؟ کوئی عمل اور اجر نہیں دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب زہرا۔ کس سے نقل کر رہی ہیں؟ رسول اللہ سے۔ ذرا غور کیجئے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے،
یہ بات کی ہے عصمت کی زبان سے فاطمہ زہرا نے، یہ بات کی ہے رسول اللہ نے لسان وحی سے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ اس کے کسی عمل کا اجر نہیں۔ آئے اس کی وضاحت، نماز نہیں پڑھی، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم حاجی بن کر آ گئے، نبی اور جناب سیدہ نے کیا بتایا؟ اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کے حج کا اجر نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے، کیا اس کا روزہ قبول ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، زیارت حسین ابن علی پہ جاتا ہے، کیا یہ زیارت قبول ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، جناب زہرا فرما رہی ہیں، اور میرے لال کے عزادار، اگر تو نے نماز قائم نہ کی، نہ تیری زیارت کا اجر ملے گا، نہ تیری زیارت قبول ہوگی۔ کسی مفتی کی بات نہیں، جناب زہرا کی بات ہے۔ اور آگے بڑھے، قرآن پڑھے نماز نہ پڑھے، کہا تمہارا قرآن قبول نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھے، فرش عذاب بچھائے، میں نہیں کہہ رہا، میرے اندر جرأت نہیں ہے میں کہوں کہ تمہارا فرش عذاب قبول نہیں ہے۔ جناب زہرا فرما رہی ہیں اگر نماز نہ پڑھی تمہارا فرض ادا قبول نہیں ہے۔ میری جرأت نہیں ہے میں کہوں امام کے غم میں گریہ قبول نہیں ہے، اس پر اجر نہیں ہے۔ میں نے تو روایتیں پہلی مجلس میں سنائی، حسین کے غم میں رونے کا کتنا اجر ہے، حسین کے غم میں رولانے کا کتنا ثواب ہے، یہ تو ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا حسین کے غم میں رونے کا اجر نہیں ہے، حسین کے غم میں رونے کا ثواب نہیں ہے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں اور میرے عزادار اگر تو نے نماز نہ پڑھی، اور میرے لال کے عزادار اگر تو نے نماز نہ پڑھی، تیری عزاداری، تیرا فرض ادا، تیرا گریہ، تیرا نوحہ، تیرا حج، تیرا روزہ، تیرے صدقہ و خیرات، تیری نیازیں نہ قبول ہوں گی نہ اجر ہوگا۔ اپنی اصلاح کیجیے۔ کس کے کہنے پر؟ بنت رسول فاطمہ زہرا کے لوگ صلوات پڑھے محمد۔ جناب سیدہ نے کتنی چیزیں بیان کی؟ 4 چیزیں۔ یہ 4 چیزیں بیان ہوگی۔ پہلی اس کی ایج کم ہوگی، نمبر 2 اس کا رزق کم ہوگا، نمبر 3 اس کے چہرے پہ شرافت کے آثار نہیں ہوں گے، نمبر 4 اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور کوئی اجر بھی نہیں دیا جائے گا۔ پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، فرماتے ہیں اس بد نصیب کی کوئی دعا قبول نہ ہوگی، اور اس کے نمبر 6 اس کے حق میں اگر نیک لوگ دعا کریں وہ بھی قبول نہیں ہوگی، نہ اپنی نہ دوسروں کی۔ آئے ذرا توجہ کریں، یعنی میں اور آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے، جناب زہرا فرماتی ہیں، اور بے نمازی اگر تو کعبے کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے دعا کرے، یا تیرے حق میں نمازی دعا کریں وہ دعا قبول نہ ہوگی۔ اور بے نمازی اگر تو قبہ حسین کے نیچے آ کر دعا کرے، یا تیرے حق میں نیک اور صالح لوگ نمازی لوگ دعا کریں، تب بھی تیری وہ دعا قبول نہ ہو۔ حالانکہ روایات میں ہے اللہ نے اپنے اوپر کچھ حق قرار دیے ہیں شہادت امام حسین کے بعد۔ جو دعا قبہ امام حسین کے نیچے کی جائے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ جب ہم زیارت کربلا کے لیے ہم ہر شب جمعہ یا مناسبت پہ توفیق ملتی تھی، علماء کرام اہل علم کوشش کیا ہوتی تھی؟ دعا قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کر مانگتے تھے۔ دعا کی قبولیت کا مقام،
لیکن جناب سیدہ فرما رہی ہیں صرف اس پہ خوش نہ رہے کہ قطب حسین کے نیچے دعا مانگی دیگی تو قبول ہے، کہا کہ اگر تیری زندگی میں نماز نہیں ہے تو چاہے رو رو کر فرض ادا پہ دعا کر، جب تیرے حق میں دعا ہو ذریعہ حسین کے سامنے کھڑ کے دعائیں منگوا، یا خود دعا کر، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر، یا اپنے حق میں منگوا، اگر نمازی نہیں ہے تیری دعائیں قبول ہے۔ یہ 6 بلائیں جو دنیا میں بے نمازی پہ آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ باقی بھی سناتے ہیں، صلوات پڑھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ ادھار چھوڑنا، وہ کہتے ہیں ناگ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لہذا 3 چیزیں جناب سیدہ فرماتی ہیں جو وقت موت مصیبت بنتی ہیں۔ 3 چیزیں، پہلی یہ بے نمازی ذلت اور سختی سے اس کی روح نکلتی، نمبر 2 یہ بے نمازی اس دنیا سے جاتا ہے تو بھوکا جاتا ہے، چاہے دنیا والے سے لاکھ کھانا کھلا، آپ لاکھ کہتے رہے، آخر وقت میں بیچارے نے کھانا بھی کھایا تھا، اگر بے نمازی ہے جناب سیدہ فرماتی یہ بھوکا گئے۔ اور پھر فرمایا تیسری مصیبت یہ دنیا سے پیاسا جاتا ہے، اور صرف جہاں تک نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اسے دنیا کی نہروں کا پانی پلا دیا جائے تب بھی یہ پیاس سے مر رہا ہوتا ہے۔ بے نمازی اتنا ناپسند ہے۔ یہ وقت موت 3 مصیبتیں فرمایا، 3 مصیبتیں جو اس کو قبر میں آتی ہیں، اس کی قبر میں فرشتہ اس کو فشار کرتا ہے، اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ 2 اس کی قبر تاریک اور ہولناک ہوتی ہے۔ 3 یہ قبر میں 3 مصیبتیں ہوگی، قبر میں فشار قبر ہوگا، قبر تنگ ہوگی، اور قبر تاریک اور ہولناک خوفناک۔ 3 آخری چیزیں فرمایا جو میدان معاشر میں بے نمازی کا مقدر بنتی ہے۔ پہلی چیز جناب سیدہ فرماتی ہیں اس بے نمازی کو ملائکہ گھسیٹ کر میدان معاشر میں لے جائیں گے، اور یہ منظر میدان معاشر دیکھے گا۔ جب اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے حساب کے لیے، پورا عالم معاشر اس بدبخت کو بے نمازی کو لوگ دیکھیں گے۔ یہ میدان معاشر میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، امتیں ہوں گی۔ جناب سیدہ نے فرمایا اور قرآن نے تصدیق کی، سورہ رحمان آج ہمارے لوگوں میں مشہور ہے، سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ ان ناموں کی یاد کرنے میں کمال نہیں ہے، قرآن کی صورتوں کے پیغامات کو اپنی زندگی میں رائج کیجیے، وہ ہمارے لیے بنیاد ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ خدا فرما رہے میدان معاشر میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے یہ بے نمازی ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ بد کردار ہیں، یہ بد عمل ہے، یہ بے دین ہیں، پہچانے جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، ان مجرمین کے سر کے آگے کے بالوں سے پکڑا جائے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، آگے کے بالوں سے، اور وَالْأَقْدَامِ، کچھ کو فرشتے بالوں سے گھسیٹیں گے، کچھ کو پاؤں سے گھسیٹیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ یہ مجرمین جن کا عالم محشر یہ منظر دیکھے گا۔ کون ہے یہ بدنصیب؟ یہ بے پردہ عورتیں ہیں۔ کون ہے یہ بدنصیب؟ یہ شرابی ہیں۔ کون ہے یہ بدنصیب؟ یہ بد کردار۔ کون ہے یہ بدنصیب؟ یہ خمس و زکات کو کھانے والے ہیں۔ کون ہے یہ بدنصیب؟ یہ ماں بہن کا حق نہ دینے والے ہیں۔ کون ہے یہ بدنصیب؟
جو قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں؟ کون ہے یہ بدنصیب جو علماء کی مخالفت کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ. لہذا ان کو گھسیٹ کر لے جاؤ. انہوں نے دنیا میں نہ قرآن پہ عمل کیا نہ محمد والے محمد کے فرمان پہ عمل کیا. جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ بے نمازی کو گھسیٹ کے لے جائیں گے حساب کے لیے. دوسرا فرمایا اس بد نصیب کا حساب بڑی سختی سے ہوگا. پہلے گھسیٹنے میں رسوائی پھر حساب میں رسوائی. تیسرا فرمایا یہ اتنا بد نصیب اور بدبخت ہے میدان معاشر میں اللہ اس پہ نظر رحمت کبھی نہ کرے نہ اس کو پاک کرے گا. کیوں؟ اس لیے ہو بد نصیب تو دنیا میں میری عبادت پہ نظر نہ کرتا آج تجھ پہ میری نظر رحمت نہ ہو. یہ جناب سیدہ کا پیغام. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کو معمولی سمجھیں. ایک صلوات پڑھے محمد رحمت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مل کے دوبارہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم کہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. کوفہ میں حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے جو دارالامارہ سے حکم جاری ہوا تھا وہ کیا تھا کہ حضرت مسلم نے کہاں پناہ لی؟ کہا دیکھو مسجد کوفہ میں جو زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ تسبیح ذکر خدا کرے، جو قرآن کی تلاوت کرے وہ علی والا ہے. دیکھو وہ علی والا ہے. جو ایسا ملے اسے لے آؤ، وہ بتا سکتا ہے مسلم کہاں ہے. ذرا غور کر ہم کہاں ہیں، ہمارا کردار کہاں ہے؟ دشمن کی نگاہ میں علی والے کا کردار مسلم کی تلاش میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ علی والا وہ ہوگا جو نمازی ہوگا، علی والا وہ ہوگا جو تلاوت قرآن کرنے والا ہوگا، علی والا وہ ہوگا جو ذکر خدا کرنے والا ہوگا. دشمن بھی جانتا ہے علی والے بد کردار نہیں با کردار ہوتے ہیں. اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لہذا اسی لیے حضرت مسلم کی گرفتاری بہت سارے عوامل تھے ان کی گرفتاری کے لیے. بس مظلوم مسلم کوفہ میں تنہا ہے. اجرکم علی اللہ آزادارو. سارے دن کا تھکا ہوا سفیر حسین جس کے حق میں حسین لکھ کے کہہ رہی ہیں انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی. یہ عام انسان نہیں بھیج رہا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد ہے اور یہ میرے لیے قابل وثوق ہے. یہ میں اس کو بھیج رہا ہوں. حسین اپنا سفیر بنا کے بھیج رہے تو حضرت مسلم. لیکن حضرت مسلم کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا وفا کی؟ سارا دن کا تھکا ہوا مسلم کوفہ کی ایک گلی کے کونے میں بیٹھے ہیں. یا ایک مستور نے دروازہ کھولا جس کا نام قوعہ ہے. کیا دیکھا؟ ایک جوان بدحال بیٹھا ہے. کیوں بیٹھے ہو؟ تھکا مارا یہاں آرام کے لیے اگر کچھ پانی مل جائے. بی بی نے پانی کا کاسا دیا، حضرت مسلم نے پانی پیا اور پھر اس کے بعد وہ بی بی جب گئی دوبارہ آئی کہا اذهب الى اہل، اپنے گھر جا، یہاں میرے دروازے میں کیوں بیٹھا ہے؟ اجرکم علی اللہ. حضرت مسلم نے اپنی صورتحال بتاتے ہوئے کہا بی بی میں تیرے اس شہر میں غریب ہوں. انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہوں. یہ سننا تھا روایت کا جملہ. بی بی نے دونوں دروازے کھول کے مرحباً بکا، خوش آمدید حسین کا سفیر، میرے دروازے پہ آ، اندر داخل ہو جا،
میں کہوں گا مسلم تو کوفہ میں غریب ہے، تیرا گھر میں استقبال کرنے والا کوئی تو ہے۔ ہمیں قربان جاؤ، جو علی کی بیٹی اسی کوفہ میں شہزادی بن کر آئی تھی، اور جب قیدی بن کر آئی تو کوفہ والوں نے استقبال کیا کیا؟ یا اشقیاء کے قاضی آنے، یا رسیوں میں جھگڑا تھا، یا پھر شرابیوں کا مجمع تھا۔ اے علی کی بیٹی کو قیدی بنا کر آئے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کا جملہ، حضرت مسلم کمرے میں عبادت خدا۔ اے خاتون جب کھانا لائی تو حضرت مسلم نے تناول نہ کیا، چاہتے ہیں اپنے رب سے ملاقات بھوکے پیٹ کرے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اس عورت کا، اس خاتون کا ایک بیٹا جو ملا ہوا تھا ابن زیاد کے ساتھ، اس نے جب اس کو خبر ہوئی، اس لعین نے جا کر مخبری کی۔ حضرت مسلم رات کے عالم میں خواب دیکھتے ہیں، یا علی مرتضی خواب میں کہتے ہیں اے مسلم جلدی کرو، اے علی بھی مسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے مسلم نے جب خواب سے بیدار ہوئے، روایت کہتی ہے سمجھ گئے آج کی رات کا مہمان ہوں یا نماز میں مشغول ہے۔ ادھر سے بی بی آئی کہا کہ اے امیر، اے فلاں، آج تم نے آرام نہیں کیا؟ ایک لحظے کے لیے بتایا مجھے علی نے خبر دی ہے، بس آج رات کا مہمان ہے، بس میں مہمان ہوں کچھ وقت کا۔ روایت کہتی حضرت مسلم اے نماز کے بعد مناجات کر رہے ہیں، یا کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ مسلم سمجھ گئے دشمن کا ارادہ اے بی بی کے گھر کی ناموس کو ختم کرنا ہے۔ مسلم نے کیا کیا؟ گھر سے نکلتے ہوئے نبی کی شفاعت کا وعدہ دلایا، اے احسان کا شکریہ ادا کیا۔ میں کہوں گا مسلم، اے کوفہ میں ایک ضعیفہ کے پردے کا خیال ہے، اور اسی کوفہ میں وہ علی کی بیٹی شہزادی تھی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، میں نے نجف میں ارباب عزاز سے ایک روایت سنی تھی، بیان کر رہے تھے جب علی مولا اسی کوفہ میں آئے، کوفہ کے مردوں نے کہا یا علی، ہم چاہتے ہیں آپ کی بیٹی زینب ہماری خواتین کو گھر سے قرآن دے۔ علی فرماتے ہیں مجھے اتنی اجازت دو، میں اپنی بیٹی زینب سے پوچھ کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علی مولا بی بی زینب کے پاس آئے، بیٹا زینب کوفہ کے مرد چاہتے ہیں ان کی خواتین کو گھر سے قرآن دو۔ اے علی کی بیٹی نے کہا بابا، اور مجھے اعتراض نہیں، لیکن کوفہ کے مردوں سے کہو اپنی عورتوں سے کہے ذرا تھوڑی تھوڑی کر کے آئے۔ اور زینب بھیڑ سے گھبراتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اور میں کہوں گا علی کی بیٹی اور کچھ عورتوں کا مجمع آج کوفہ میں اے شرابی ہے یا یزیدی ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے اے حضرت مسلم حملہ پہ حملہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھ رہے، سید زادہ تنہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے، کوئی پتھروں سے حملہ کر رہا ہے، نیچے سے تیر بھی آ رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہے۔ یہ ایک لعین نے پیچھے سے گرز پر وار کیا، ہاشمی جوان کی ہمت جواب دینے لگی، یا اشقیاء نے گھیراؤ کیا، اے مسلم گرفتار، بس لے کے جانے لگے دار الامارہ میں۔ یا پہنچے اے ابن زیاد کا دربار، یا
ایک مرتبہ مسلم نے اپنے سر کو بلند کیے ہوئے ہے، یہ ایک چاپ نوس کہتا ہے اے مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہ کیا؟ اور میں قربان مسلم اور تیری معرفت حسین پہ قربان، اے مسلم موت سے نہ ڈرا، کیا کہا لیسا امیری سوال حسین، اور اگر میں نے دنیا میں امیر مانا ہے تو وہ فقط زارا جلال حسین ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ اے سر قلم ہو گیا اور لاش مسلم کو نیچے گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری دنیا کا دستور ہے کوئی اگر بلندی سے گر کے مرے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی دب کے مر جائے تو دنیا کا دستور ہے کیا کرتے ہیں؟ ہائے اس میت کے لیے چارپائی لاتے ہیں، میت کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں، جنازہ قائم کرتے ہیں۔ ذرا مجھے کوئی بتائے اور غریب کوفہ مسلم کا جب لاشا آیا آئے کس نے اٹھایا چارپائی پہ؟ تاریخ کہتی ہے مسلم کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا، مسلم کے لاشے کے پاؤں میں رسی باندھی یا ادھر سے گھوڑوں کے ساتھ رسی کو باندھ کر کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ ہائے مسلم کا سر کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ زادارو، ارباب مقاطع ارباب آزار نقل کرتے ہیں ہائے مسلم کا سر اور دارالعمارہ ہائے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اور جب علی کی بیٹی پہنچی ہائے مجمع شام میں، شام کے دروازے پہ مسلم کا طرف سر ہے، علی کی بیٹی جب پہنچی اس مجمع میں جہاں تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ایک آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اور بنت رسول میرا آپ پہ سلام۔ علی کی بیٹی حیران ہوئی، آئے اس طرح بھرے بازار میں آئے زینب پہ کون ہے سلام کرنے والا؟ یا علی کی بیٹی نے بالوں کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا سامنے مسلم کا سر ہے؟ یا اے مسلم، او میرا بھیا مسلم، علی لعنت اللہ علی القوم